ایک کویتا۔ تمہیں عمیر سے محبت نہیں تھی، وہ فقط تمہارا مکافات تھا۔ کہانی لکھنے والے کو واقعات کی نزاکت کا بہت بے دردی سے اندازہ ہوتا ہے، لہٰذا اسے چالاکی کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ یہ تمہید باندھنے کا مقصد محض یہ ہے کہ مجھے آپ کو ایک کہانی سنانی ہے، ایک سچی مچی والی کہانی، جو میرا پسندیدہ موضوع ہے، مکافات عمل۔ کہانی سنانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کو خیال ہے کہ اسے عشق ہو جاتا ہے اور اسے عشق نہیں ملتا۔ کہانی ہے یہ ایک ایسی لڑکی کی جسے بار بار نئے لڑکوں سے محبت ہو جاتی ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ لڑکے اسے بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ لڑکے ہی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں لڑکوں سے محبت ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے تھا کہ فطرت کے قانون کے مطابق اس نے اپنی فطرت اور تیز طبیعت کے مطابق اس نے ایک تیز طبیعت کے مطابق اب کی بار ایک ٹھہرے اور گہرے پانیوں جیسی لڑکی کے انجانے میں مقابل کر لیا۔ نئے وہ بھی رینٹ پہ آئے تھے، تازہ کی اس کی خلا ہوئی تھی، گرم سے اس کے جذبات تھے، اتنے گرم کہ بھی اس کی اول نال اپنی جگہ تک بھی نہیں گئی تھی۔ جب وہ اپنی ماں کے کہنے میں اپنی بیٹی چھوڑ کر اپنے گھر بیٹھ گئی۔ یہ تیز ماؤں کی سب بیٹیاں بھی پیدائشی تیز نہیں ہوتی، یہ بھی ایک سچ ہے۔ جب تک وہ تیزی ان میں آتی ہے، ان کے فطرت کا حصہ بنتی ہے، تب تک پانی سر سے کئی بار گزر چکا ہوتا ہے، اور جب انہیں اس بات کی خبر ہوتی ہے تب تک یہ ڈوب چکی ہوتی ہیں۔ لیکن وہ نئی کلی دیکھ کر، نیا ماحول دیکھ کر، نیا مزاج دیکھ کر، نئی ادا دیکھ کر حیرت کرتا دی۔ اس سے قبل انہوں نے خاندانی پن نہیں دیکھا ہوا تھا، ابھی تک اسے لفظ خاندانی کی لغت کا علم ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے یہی سن رکھا تھا تعلیم نوکری کے لیے کی جاتی ہے۔ تعلیم کا تہذیب اور خاندانیت سے تعلق کیا ہے، یہ مت وہ نہیں جانتی تھی، بلکہ اس کی 7 نسلوں تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگلی 7 نسلوں تک بھی یہی امید تھی کہ اس لفظ کی گہرائی کو کوئی نہیں سمجھ سکے گا۔ خیر، ایک واقعے نے اس کو تل ملا دیا۔ اتنی آزاد منش لڑکی، ضرور خراب شراب بھی ہوگی، مزہ آ جائے گا، مگر کیا ہمسائی آنٹی اس غریب لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی بات کر گئی ہیں؟ یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ماما، ان کو میں نظر نہیں آئی؟ یہ بات اس کی ماں کے خیال میں بھی آئی اور اس کو بھی جھنجھوڑ گئی۔ یہ سوچ، یہ خیال دونوں ماں بیٹی کی تیزیوں پہ تیزاب بن گیا۔ ماں بیٹی نے مشورہ کیا، اس سے پہلے کہ رشتہ ان تک پہنچے، اس لڑکی کے سامنے اس گھرانے کا امیج خراب کر دو۔ وفادار سے لوگ لگتے ہیں، خراب امیج سن کر کبھی شادی کے لیے حامی نہیں بھریں گے۔ آپس میں ملاقات بھی ہوگی تو امیج خراب ہی رہے گا۔ یہی ہوا۔ اس نے اسے چائے پہ بلایا، اس نئی آزاد منش لڑکی کو بلایا اور چائے کے ساتھ گرم باتوں سے، کہکہوں سے، قصوں سے پورے محلے کے خلاف اس کی طبیعت صاف کر دی۔ ساتھ ہی بتا دیا کہ میں چونکہ نفسیات دان ہوں، لہٰذا میں تم سے اچھا سمجھ سکتی ہوں، خلا یافتہ ہوں، مجھ سے اچھا تم جج ہی نہیں کر سکتی۔ لڑکی قصہ مختصر تک اگلی کہانی سمجھ چکی تھی۔ اگلی کہانی، جو فقط 3 لفظوں پہ محیط تھی، خاندانی احساس کمتری۔ وہ آئی اور اس نے اسے
اگلے دن ایک کتاب تحفتاً تھما دی، جس کا مقصد یہ تھا جو کہانیاں ڈیئر آنٹی آپ سنا رہی ہیں ہم لکھتے ہیں، مگر جن کو لفظ خاندانی کی لغت نہیں پتا ان کو لفظ کتاب کے کیا ہی معنی آتے ہوں گے۔ داستان رنگین ہوتی گئی، داستان اس میں اپنی تمام کمزوریوں سمیت کھلتی چلی گئی، اتنا کھل گئی کہ بکھر گئی۔ جیسے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اس لیے وہ منہ کے بل گر جاتا ہے، وہ بھی منہ کے بل گر گئی۔ اب اس لڑکی کو علم تھا کہ مکافات ہوگا، یہ نہیں تھا کہ کیسے ہوگا۔ در بند کرتے ہیں تو یاد رکھتے ہیں کہ در بند ہو بھی جاتے ہیں اور کر بھی دیے جاتے ہیں، فطرت کا اصول یہی ہے۔ لہٰذا یہی ہوا کہ فطرت نے اپنے در اس پہ بند کر دیے۔ تیز لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آتی، سو اسے بھی نہیں آئی۔ اتنے بے شمار لڑکوں سے محبت کے بعد اسے اس نئی لڑکی کے بھائی سے بھی محبت ہو گئی، اور عشق اندھے کی طرح وہ بھی بلائنڈ ہو گئی کہ اسے یہ بلائنڈنس خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ تک علم نہ ہوا کہ عمیر اس کی محبت نہیں ہے، محض اللہ پاک نے مکافات کے لیے اسے چنا ہے۔ محض اللہ پاک نے اس کے دل میں عمیر کی محبت اس لیے ڈالی ہے کہ اسے بتا سکے کہ جو کسی کے دل میں میل لاتا ہے اللہ پاک اس کے لیے کیسے رستے بناتا ہے۔ وہ والدین جو اس کی شادی کے لیے کبھی رضامند ہی نہیں ہوئے، شادی وہ بھی دوسری شادی، ایک لڑکی کی دوسری شادی، تاحال جو زمانہ قبول نہیں کرتا، والدین خود قبول نہیں کرتے، اور وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اللہ پاک نے اس کے دل میں عشق ڈالا تو اسے ہر بار لگا کہ اس کی شادی ہو جائے گی، لیکن جس نے ایک بار کسی کو اپنی تیزی کے باعث چھوڑ دیا ہو، وہ دوسرے بار بھی اپنی تیزی سے اپنی فطرت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، سو وہ بھی نہ پا سکی۔ چلو اس پکی عمر میں کچی محبت ہو ہی گئی تو شاید اب کی بار منزل مل جائے گی، مکان نام لگوا لیں گے، پیسہ دے دیں گے، مادیت کے تمام حربے اس کے اور اس کے والدین نے استعمال کر لیے، عمیر کے قدموں میں ہر طرح کی دولت رکھ دی، جذبات کے تمام حربے بھی وہ استعمال کر چکے۔ نفسیات دان کی بات معیارات اور اخلاقیات کی بات سے نکل کر جذبات تک آ پہنچی، جو مکافات کی بنیاد پہ کھڑے تھے۔ وہ عشق میں اتنی آگے نکل چکی تھی کہ عمیر کے آنے اور جانے کے وقت گلی میں واک کرنے لگی۔ پوری گلی کو شک ہو چکا تھا۔ اب وہ باتیں جو اس نے پورے محلے کو بدنام کرنے کے لیے کبھی کسی عشرے میں کی تھیں، وہی سب باتیں پورا محلہ اس کتاب والی کو سنا رہا تھا اور اس کے بارے میں سنا رہا تھا۔ یہ نئی لڑکی بھی اتنے عرصے میں پرانی ہو چکی تھی، پختہ تھی، مزید پختہ ہو چکی تھی۔ معیارات پہ نہ پہلے اس نے کمپرومائز کیا تھا نہ اب کر رہی تھی۔ ملازم اور پرانے ملازم خاندانوں کے سب سے بڑے بھیدی ہوتے ہیں، لہٰذا خیر خواہ اور دشمن بھی انہی میں سے نکلتے ہیں۔ وقت گزر چکا تھا، ایک ملازم بھی انسیت والے درجے پہ پہنچ چکی تھی۔ یوں بھی اب فطرت کے مطابق نئی لڑکی پہ نیا پن یہی تھا کہ کہانیاں فطرت کے اصول پہ اس پہ خود اترتی تھی، خود کھلتی تھی، آ کر خود اس کے قدموں میں بیٹھ جاتی تھی، داسی بن جاتی تھی۔ ایک دن اس میت پہ سیدہ کی پرانی خادمہ اسے ملی۔
اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری ساری عمر سیدہ کے گھر میں گزر گئی، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے تمہیں دلہن بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ کہانی کار تھی، مگر یا لیکن سے آگے کی کہانی سمجھ سکتی تھی۔ میت والا گھر تھا، اس نے خادمہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا، باجی یہ سب نصیب کی باتیں ہیں، رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ وہ پھر گویا ہوئی، باجی بیٹا، سیدہ تو تمہیں آج بھی اس میرون ساڑی میں یاد کرتی ہیں، جب انہوں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا وہ تمہیں بھول نہیں پائیں۔ وہ اس خادمہ کے جذبات بھی سمجھ رہی تھی اور سیدہ کی بھی۔ اس نے کہا، باجی اس سب کو سب کا اجر ملے گا، سیدہ کو ان کی نیت کا اجر ملے گا، تیز نیت والوں کو ان کی نیت کا اجر ملے گا، میری نیت کا مجھے اجر ملے گا جو مجھے علم نہیں ہے، لیکن سیدہ مجھ سے محبت کرتی تھی، وہ مجھے چاہتی تھی، یہ مجھے علم ہوا تو میرے لیے ایک عقیدت، ایک محبت ان کے لیے جنم لی ہے، اس کا اجر انہیں ضرور ملے گا۔ اس سارے چکر میں اس لڑکے کی شادی تو ہو گئی تھی۔ اس طرح اس کا بھرم بھی رہ گیا اور وفاداری بھی رہ گئی، مگر نفسیات دان کا عشق مشک بن کے پورے محلے کا قصہ بن گیا۔ عمیر نے نفسیات دان سے شادی کرنے سے یا رشتہ کرنے سے انکار کر دیا، زندگی آگے بڑھی، مگر آج تک اس پہ یہ بات نہ کھل سکی کہ اسے عمیر سے عشق نہیں تھا، جس کو مانگنے، جس کے لیے، جس کے جوگ میں وہ مکے، مدینے، کربلا کونیا جا رہی تھی۔ عمیر تو محض مکافات تھا، وہ مکافات جس کے لیے ایک بیج اس نے برسوں پہلے بویا تھا، جس کا درد وہ آج اتنا سہ رہی تھی، اتنا سہ رہی ہے کہ اس سے برداشت بھی نہیں ہو رہا۔ مکافات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکافات 10 گنا ہو کے آپ کے پاس آتا ہے، اور تب آتا ہے جب آپ کو وہ بھلا دیا جاتا ہے، جب آپ کو آپ کا عمل بھلا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ڈیئر نفسیات دان، میں تمہیں صرف اتنا یاد دلا رہی ہوں کہ تمہارا ایک عمل تھا جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ عمل کبھی رد عمل میں یا مکافات میں یا آہ میں نہیں بدلے گا، کیونکہ وہ اتنا چھپا ہوا تھا، وہ اتنا تیز ترار تھا کہ اس کا گواہ صرف خدا تھا۔ لہٰذا یہ یاد رکھنا، جو دوسروں کے در بند کرتے ہیں اللہ ان کے سب در بند کر دیتا ہے۔ لہٰذا تمہارے پاس اب بھی اگر کوئی رستہ بچا ہے تو وہ سوچ اور سمجھ کا ہے کہ مکافات ہو چکا ہے، عمیر تمہاری زندگی سے جا چکا ہے، تمہیں بھی عمیر کی زندگی سے چلے جانا چاہیے، ورنہ تمہیں موت تک یہی لگتا رہے گا کہ عمیر نے تمہیں دھوکہ دیا۔ عمیر دھوکہ دینے آیا ہی نہیں تھا، عمیر خدا کی قدرت سے، حالات و واقعات کے رد و بدل سے اور زندگی کے اتار چڑھاؤ سے، ڈرامے اور فلموں کی طرح تمہاری زندگی میں فطرت کی طرف سے لایا گیا تھا۔ عمیر تمہارا عشق نہیں تھا، عمیر محض فطرت نے مکافات عمل کے لیے چنا تھا۔ جو آپ کا ہے، جو آپ کی قسمت کا ہے، جو آپ کے نصیب کا ہے، وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔